یہ سجدہ نہیں کرتا، لیکن اس سے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو اختلاف تھا، نہ کبھی آپ پر دست درازی کی گئی، نہ آپ کو کبھی مجبور کیا گیا کہ تم ضرور سجدہ کرو، بلکہ عزت آپ کی اتنی تھی کہ جب حجر اسود کا واقعہ پیش آیا ہے تو خوشی منائی ہے مکے کے قریش نے کہ ہاں آج ہمارا فیصلہ جو ہے درست ہوگا، اس لیے کہ سچا اور دیانتدار آدمی آج ہمارے درمیان فیصلہ کرتا۔ جھگڑا کب شروع ہوا؟ کہ جب وہی بات جو آپ کے نظریے میں تو شامل تھی، آپ نے اس کا اعلان کیا۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا نا آج کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ سجدے کرتے رہیں، اللہ اکبر کی اذانیں دیتے رہیں، یہ نظام آپ کو قبول کرے گا، لیکن آپ جا کر مینہٹن میں کھڑے ہو کر نعرہ لگائیں اللہ اکبر کا۔ یہ نہیں کہ صرف آپ نے نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ ایک جگہ پر جو ہے وہ اذان دی تو کیا آپ جی نماز پڑھ لیں، یہ تو پڑھنے دیں گے شاید آپ کو، آپ پہلے سے اجازت لے لیں، اپلائی کر دیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ذرا ٹریفک جو ہے وہ ڈائیورٹ کر کے یہ سڑک خالی کر دیجیے، خالی کر دیں گے آپ، لیکن آپ نعرہ لگائیں اینڈ یو مین اللہ اکبر، پھر دیکھیے کون آپ کو نعرہ لگانے دیتا ہے۔ یہی معاملہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات جس پر آپ انفرادی زندگی میں 40 سال سے عمل پیرا تھے کہ کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، جب آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر وہی بات کہی، اب ہوا جھگڑا شروع۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جھگڑا کیا ہے؟ اللہ کی بغاوت فتنہ ہے، اور پھر یہ کہ باتیں جو ہے وہ کس طرح حقائق جو ہیں وہ پسے پش چلے جاتے ہیں۔ اصل جھگڑا جو ہے وہاں پر بھی وہ اللہ کے نام پر اور اللہ کے الہ ہونے پر نہیں تھا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رب ہونے پر جھگڑا تھا۔ پہلی آیت بھی جو نازل ہوئی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، اور یہی جھگڑے کی بات تھی۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں مارا؟ حضرت بلال اس کے غلام تھے۔ اب حضرت بلال کا موقف یہ تھا کہ تم مجھ سے جو خدمت لینا چاہتے ہو لے لو، اگر پہلے میں بددیانتی سے کام کرتا تھا، کم چور تھا، ملازم کام چور ہوتے ہیں، غلام کم چور ہوتے ہیں، تو اب میں دیانتداری سے کام کروں گا، لیکن مالک میرے تم نہیں ہو، مالک میرا ایک ہی ہے۔ اب اس نے مارا، مالک میں تمہارا کیسے نہیں؟ پٹائی کی، تشدد کیا، پھر پوچھا اب بتاؤ مالک کون ہے؟ حضرت بلال نے کہا احد، اور تشدد کیا، پھر پوچھا اب بتاؤ کچھ ہوش ٹھکانے آئے تمہارے؟ اب بتاؤ مالک کون ہے؟ پھر کہتے تھے احد۔ تو مالک کا جھگڑا جو ہے یہ ہے اصل جھگڑا، اور یہی فتنہ ہے۔ سب سے بڑا فساد اس زمین پر کیا ہے کہ اللہ کو مالک ماننے کی بجائے کوئی شخص اپنے آپ کو کہے کہ میں مالک ہوں۔ قریش مکہ کا کلیم کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، تمہارا جو لیڈر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک یہ بھی ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا رہا، تم بھی سجدہ نہ کرو، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آ کر شکریہ ادا کرتا کہ یہ میرا غلام پہلے بڑا کمچور غلام تھا، اب یہ تمہارے ساتھ شامل ہو گیا ہے، یہ تو بڑا دیانتداری سے کام کرنے لگا ہے، آئی ایم گریٹفل ٹو یو کہ تم نے میرا ایک کھوٹا سکہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ لیکن الٹا جھگڑا وہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اصل معاملہ کیا تھا کہ حضرت بلال نے اس کو مالک ماننے سے انکار کر دیا گا۔ وہ کلیمنٹ کس چیز کے تھے کہ یہ ہماری مملوک ہیں، یہ ہمارے سلیوز ہیں، یہ ہمارے بندے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، غلامی صرف اللہ کی، مالک صرف اللہ ہے، ایک ہی رب ہے تمہارا، ایک ہی مالک ہے تمہارا، اور وہ اللہ ہے۔ اللہ کے نام سے وہ واقف تھے، سجدے کے تصور سے وہ واقف تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، صرف اللہ کو کرتے تھے، کسی اور کو نہیں کرتے تھے، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اللہ کو رب مان کر اس کی بنیاد پر کوئی نظام بنانا، کھڑا کرنا، یہ ہے وہ اصل بغاوت کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس نظام کے خلاف، اور یہی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ غیر اللہ کو رب ماننا، غیر اللہ کو مالک ماننا، اور اللہ کو صرف سجدے پر رکھانا۔ طواف تو کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ وہ حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، اگرچہ بت رکھے ہوئے تھے وہاں پر، لیکن جب وہ طواف کرتے تھے تو اصلاً وہ اللہ ہی کے لیے کرتے تھے، حج کرتے تھے تو اللہ ہی کے لیے کرتے تھے، لیکن وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو فتنہ کیا ہے، فساد کیا ہے؟ غیر اللہ کی
ربوبیت کو تسلیم کرنا، غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم